پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان رہائی تحریک کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے فوری بعد دو اہم بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہ اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب جمائمہ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز کو ایک ریکویسٹ کی گئی تھی، اس کا حکومتی جواب بھی آ چکا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے، جبکہ گزشتہ دنوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ مبینہ ڈیلز اور سہیل آفریدی اور علیمہ خان کے حوالے سے کچھ خبریں بھی کافی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھیں۔ ان خبروں کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ گزشتہ دنوں کے اندر خاص طور پہ 3 ڈیلز کی جو افواہیں تھیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، اور باقاعدہ یہ خبریں جو ہیں یہ میڈیا پر فلوٹ کروائی گئی تھیں۔ ان کے مقاصد کیا تھے، کون سی آفرز تھیں، اور ان کا مقصد خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا تھا، کس طرح ان کے ورکرز کو الجھانا تھا، کیا ایک بار پھر سے محض دھوکہ ہی تھا کہ عید سے قبل کوئی ایسی بڑی پیش رفت نظر تو نہیں آئی۔ تو تمام تر صورتحال جو ہے اس کی تفصیلات پر آج بات کریں گے۔ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کی حکومتی شخصیت سے ملاقات کی خبریں جو تھیں ان کا ابھی اب کلائمیکس ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ خود ایک اہم حکومتی شخصیت نے بھی ان خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اور گزشتہ دنوں خبر چلائی گئی کہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی نے فاٹا ہاؤس میں ایک اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور کہا گیا کہ مبینہ طور پہ جو ملاقات ہے، نام جو آ رہا تھا وہ محسن نقوی صاحب کا آ رہا تھا، اور اب خبروں کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ پہلے تو خود علیمہ خان اور پھر سہیل آفریدی نے ان خبروں کی کھل کر تردید کی، اور کچھ اہم بڑے اقدامات بھی کیے ان خبروں کے حوالے سے کہ آئندہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آگے نہ آئیں، یا پھر غلط خبروں کا اگر کسی طریقے سے سدباب کیا جا سکے، ان کو روکا جا سکے، تو ان کے لیے بھی کچھ اہم اقدامات کیے گئے۔ لیکن اس کے بعد اب خاص طور پہ ایک حکومتی شخصیت نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور یہ حکومتی شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ۔ انہوں نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی حکومتی شخصیت سے ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقاتوں پر پابندی صرف اور صرف جیل قوانین کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ تو بظاہر عمران خان کی بہنوں اور خاص طور پر سہیل آفریدی کو ایک بار پھر سے ان کے اپنے ورکرز کے سامنے مشکوک کرنے کے لیے، ان کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی خبریں فلوٹ کروائی گئیں کہ شاید یہ عمران خان کی ایبسنس میں ان کے حوالے سے کچھ ڈیلز کر رہے ہیں، حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور انہی ڈیلز کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہی رکھا جائے، بلکہ بشریٰ بی بی سے بھی جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ ملاقاتیں بھی رکوا دی جائیں، کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ ان خبروں کے اندر کہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان جب بشریٰ بی بی سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر اس ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کی اپنی فیملی سے ملاقات کروا دی جاتی ہے، تو عمران خان کے بہت سے اہم پیغامات اس ملاقات کے اندر باہر آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ معاملات کو باہر بیٹھ کر ان کو کچھ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا معاملات کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچنے لگتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہرڈل سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ عمران خان کی ہدایات ایک بار پھر سے یا ان کا کوئی سخت پیغام سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے علیمہ خان نے تو بہت کھل کر تردید کی تھی ڈیالہ جیل کے باہر، جب وہ منگل کے روز خاص طور پہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئی تھی، تو وہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ بھی ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ باقاعدہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور خاص مقاصد کے حصول کے لیے اس قسم کی خبریں فلوٹ کروائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ جس نے خبر چلائی ہے اس کو تردید بھی کرنی چاہیے اور ان سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی سے ان کی اپنی آخری ملاقات سپریم کورٹ کے اندر ہوئی تھی، اور وہی ملاقات تھی جس کے اندر جب سہیل آفریدی نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس اعلان سے بڑی خوش بھی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد سہیل آفریدی سے بھی ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور حکومتی شخصیات سے ملاقات کی خبریں بھی بالکل غلط ہیں۔ بظاہر اس قسم کے جو الزامات تھے یہ پی ٹی آئی ورکرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یقیناً کنفیوز کرنے کے لیے تھی۔ بظاہر اگر عمران خان کی بہنوں کی بات کی جائے تو عمران خان کی بہنیں گزشتہ تقریباً 3.25 سال اب ہونے والے ہیں جب وہ بار بار ڈیالہ جیل کا رخ کر رہی ہیں، سخت سردی کے اندر بھی اور سخت گرمی کے اندر بھی، ہر قسم کے حالات کے اندر وہ بار بار ڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں۔ ملاقاتوں کے دن حکومت پولیس کی جانب سے جو ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے اور سختیاں رکھی جاتی ہیں، سخت سردی کے اندر ان پر واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا، اور تمام تر سختیاں تھیں جو وہ لوگ جھیلتے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بظاہر علیمہ خان وہ شخصیت نظر آتی ہیں جو کہ عمران خان کی صحت کو لے کر بہت زیادہ اپنے کنسرنس جو ہیں وہ شو بھی کرتی ہیں، تو ان کے حوالے سے کارکنان کو بدل کرنے کی کوشش کی گئی ان خبروں کے ذریعے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی جو کہ عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کر چکے تھے، ذرائع کے مطابق ابھی صرف اعلان ہی ہوا تھا، ابھی کوئی باقاعدہ اس حوالے سے عملی اقدامات نظر نہیں آئے، لیکن کچھ اس قسم کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں پی ٹی آئی ورکرسوں کے جو بھی اس عمران خان رہائی فورس کو جوائن کرے گا اس کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کو بلاک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے
ابھی سے اقدامات جو ہیں وہ سخت ہونے لگے تھے۔ دوسری جانب عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ایک اور اہم ملاقات بھی گزشتہ روز میں کروائی گئی ہے، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب یہ ملاقات تھی، جس کے اندر خاص طور پہ عمران خان کی صحت، ان کی آنکھ کا جو معاملہ تھا، اور عدالتوں کے اندر جو زیر سماعت مقدمات ہیں اور جو پیش رفت ہے اس کے اوپر ملاقات ہوئی۔ تاہم عمران خان کی کوئی ملاقات عمران خان کے اہل خانہ سے اب بھی نہیں کروائی گئی۔ دوسری جانب اسی سارے پس منظر کے اندر جمائمہ گولڈ سمتھ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور حکومت کا اس کے اوپر جواب بھی سامنے آ چکا ہے۔ جمائمہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ اپیل کی گئی تھی اور کچھ مطالبات کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان 60 دن سے اپنے والد عمران خان سے ملنے کے لیے ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکام ٹیکنیکل اعتراض لگا کر تاخیر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ محض 8 سے 10 دن کا وقت ہوتا ہے مشکل سے، اور یہ جو اعتراضات ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اب 60 دن گزر چکے ہیں اور کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بچوں کو اپنے والد سے ملنے کا حق ہے اور ویزوں کی ضرورت ہی نہیں، اور ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ اسی قسم کا جو بیان ہے وہ اب عطا بھی دے چکے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں برطانوی شہری ہیں اور پاکستانی جو نائکوب ہے اس کے ذریعے وہ آ سکتے ہیں، تو ان کو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جب آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر بتایا یہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ جاتے ہیں تو اس صورت میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ایک تحریک ہے وہ مزید اس میں جان پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیں گے تو یقیناً صورتحال جو ہے حکومت کے لیے بھی کنٹرول کرنی ذرا مشکل ہو جائے گی۔ گزشتہ روز عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے فائنل اپنا جو آپشن ہے وہ استعمال کرتے ہوئے عمران خان رہائی تحریک کا باضابطہ اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے فوری بعد کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئیں۔ 2 بڑے اہم کام ہوئے جو بظاہر جن کا تعلق براہ راست اس اعلان سے نظر آتا ہے۔ پہلا کام جو نظر آیا وہ تو یہی تھا کہ ڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز کا ایک میڈیکل بورڈ جو تھا، میڈیکل ٹیم فوری طور پہ ڈیالہ جیل پہنچ گئی، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے عمران خان کا کمپلیٹ چیک اپ کیا ہے، معائنہ کیا ہے، اور پھر اس کی جو رپورٹ ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد کو دے دی جائے گی۔ تاہم دوسرا جو اعلان ہے خاص طور پہ وہ حکومت کی جانب سے عمران خان کے بچوں سے ان کی ملاقات کروانے کے حوالے سے کیا گیا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو معاملات گزشتہ دنوں چل رہے تھے، مسلسل ڈیل کی افواہیں گردش کرتے رہنا، جو اب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی سمجھ چکی ہے کہ محض انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا اور ان کو پرسکون رکھ کر محض کچھ نہ کچھ ٹائم گین کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور اس صورتحال کے اندر گزشتہ روز سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے خیر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس تحریک کا باضابطہ اعلان کیا، اور انہوں نے بظاہر کہا کہ یہ اب تک کی جو مفاہمت کی کوششیں تھیں وہ بیکار نظر آ رہی ہیں، اور اس سے فائدہ ہونے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مسلسل نقصان ہی ہوا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ مزاحمت کی طرف بڑھے گی۔ بتایا گیا کہ تحریک کا آغاز جو ہے یہ عید کے فوراً بعد وفاقی صوبائی اور ضلعی سطح پر کیا جائے گا، اور حکمت عملی اس کی بتائی گئی کہ سہیل آفریدی خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بظاہر یہ جو ان کی رہائی امن فورس تھی، عمران خان رہائی فورس، اسی کا ایک تسلسل اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور 1 ماہ کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ سہیل آفریدی ہی اس کو لیڈ بھی کریں گے، اور واضح طور پر یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اس رہائی تحریک کے اندر اور جو رہائی فورس اس کے اندر صرف وہ لوگ شامل ہوں، وہ اس کا حصہ بنیں جو واقعی صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے اس کا کوئی سیاسی دباؤ یا کسی سیاسی شخصیت کے زیر اثر خود کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ دوسری جانب اب تو کئی روز گزر چکے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو میڈیکل بورڈ کا ایک اعلان کیا گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا اعلان تھا اس کے اوپر فوری طور پہ عمل ہو گیا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد فوری طور پہ میڈیکل ٹیم جو تھی میڈیکل بورڈ ڈیالہ جیل پہنچ گئی، اور انہوں نے عمران خان کا ایک کمپلیٹ چیک اپ کر لیا، اور اب یہ جو میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ ہے یہ چیف کمشنر اسلام آباد کے پاس جائے گی، پھر وہ اس پر فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت بھی ہے یا پھر نہیں ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان کے بچوں سے ان کی ملاقات کا معاملہ تھا، ویزے کا معاملہ، اس کے اوپر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ عمران خان کی عید کے دن بچوں سے ٹیلی فون پر ان کی بات کروا دی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو پاکستان آنے کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ وہ برطانوی شہری ہونے کے بجائے بطور پاکستانی شہری نائکوب پر آئیں اور انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور تاہم دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے پر یہ کہنا ہے کہ ان کا جو نائکوب ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور اس کی تجدید کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے، جس پر آگے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔
تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا رد عمل گزشتہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہو رہی تھیں، خاص طور پہ ڈیل کی افواہیں گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا پر، تو اب ان کے اوپر فائنلی کوئی ایک اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ بظاہر اب مذاکرات کے اندر یا ڈیل کے افواہوں میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ اب جو واحد راستہ ہے عمران خان کی رہائی کا وہ صرف اور صرف احتجاج سے سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اور عید کے بعد اس کے حوالے سے تیزی سے کے ساتھ کام کیا جائے گا، کیونکہ 9 اور 10 اپریل کی تاریخ ہی بتائی جا رہی ہے، جو کہ سہیل آفریدی کا اپنا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ 9 اور 10 تاریخ 9 یا 10 اپریل ہوگی جب احتجاج ہوگا، اور باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک